اس کے بعد میں نے ایک آیت اور اس سلسلے کی تلاوت کی، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی آپ کو مکمل طریقے پر معلومات نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ تیسری سلسلے کی ہدایت قرآن کریم نے بیان کی، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ، جس چیز کی آپ کو مکمل تحقیق نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اس کے بعد میں پھر آپ حضرات کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ اس جملے کے اوپر غور کریں جو میں آگے جملہ بولنے والا ہوں، کہ جب انسان آنکھ کے استعمال کی جگہ کان کے استعمال کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آنکھ کے استعمال کی جگہ کان کے استعمال کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور آنکھ کی جگہ کان کا زیادہ استعمال کرنے لگتا ہے، تو بدگمانیوں کی ایک لمبی چوڑی عمارت وہ قائم کر لیتا ہے اور کسی کی جانب سے حسد میں، بغض میں اور کینے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، جب انسان اپنی آنکھ کی جگہ کان کا استعمال کرنے لگتا ہے، یعنی آنکھ سے دیکھ کر انسان کو جیسا یقین حاصل ہونا چاہیے تھا وہ کان سے سننے کی بنیاد پر کان کا یقین کمزور ہوتا ہے، آنکھ کا یقین اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ کان کے یقین کو جب آنکھ کے یقین کے درجے کے اندر کر لیتا ہے اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر وہ اختلاف کو یقینی درجے میں لے کر کے آنے لگتا ہے، تو پھر بدگمان لوگوں کو، جو بدگمان کرنے والے ہیں، موقع ملتا ہے اور وہ اس کے کان میں جملے چھوڑ چھوڑ کر باتیں جھوٹ سچ لگا لگا کر ایک بدگمانیوں کی بلند ترین عمارتیں اس کے سامنے لا کر کے کھڑی کر دیتے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھریلو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا کسی پارٹنر کے ساتھ، تیسرے کسی شخص نے کان کے اندر آ کر کے کانا پھوسی کرنی شروع کی، اور اس انسان کو یہ چاہیے تھا کہ اس بات کی تحقیق کرتا، لیکن اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے کان کی سنی ہوئی بات کو ایسا مان لیا جیسے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اور بدگمانیوں کی دیوار کھڑی کر لی، اپنے ساتھی سے بدزن ہو گیا، رفتہ رفتہ کاروبار سے علیحدہ ہونا شروع ہو گیا، طاقت کمزور ہو گئی، عادی ہو گئی، دونوں کا کاروبار برباد ہو گیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ آنکھ کی جگہ کان کا استعمال شروع کر دیا، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کے خلاف کر دیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے دانشور، محقق، عالم، مفسر گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے ان کے کسی تعلق والے کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کے بارے میں نے یہ بات سنی، اتنا جملہ کہا، حضرت نے فوراً اپنے خادم کو حکم دیا اور یہ کہا فلاں صاحب کو لے کر کے آؤ، اور فلاں صاحب جیسے ہی آئے ان کو دروازے کے باہر کھڑا کیا، اپنی اہلیہ کو دروازے کے اندر بالکل ملا کر کے کھڑا کیا، اور اب ان کے سامنے یہ کہا کہ ابھی ابھی میری اہلیہ نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، آپ کے اوپر یہ الزام لگایا، آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ اب ہماری اہلیہ نے کہا کہ آپ تو ذرا سی بات پر فضیحت کر دیتے ہیں، یعنی رسوا کر دیتے ہیں، اب اپنی بات سے پیچھے ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس بات پر فضیحت نہیں کرتا بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پر نصیحت کرتا ہوں، کہ تم نے سنی سنی بات پر کسی سے سنا، ایک آدمی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا، اس کے بارے میں مجھے بدگمان کرنا شروع کر دیا، اس لیے میں نے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا، اس آدمی کو فوراً بلا لیا، میں اس سے بدگمان ہوتا، یہ سوچتا کہ یہ ایسا کرتا ہوگا، آج اس نے یہ بات کہی ہے، پہلے یہ بھی کہی ہوگی، میں ایک لمبی چوڑی خیالی پلاؤ اور خیالی کھچڑی اپنے دماغ میں پکاتا اور اپنے اور بھی ساتھیوں سے بدزن ہوتا، میں نے قصہ ہی ختم کر دیا، پتہ چل گیا بات تھی نہیں، ختم ہو گئی بات۔